وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی عجیب سا ہے، بہت ہی خطرناک سا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھ لیتا ہے تو مسلمان ہی ملا جی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی بدتمیزی پر اتر آتا ہے تو نہایت ہی حقارت کے ساتھ اے ملا ادھر آ۔ تو کیا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء، داڑھی انسان کی اصل فطرت ہے، انسان کی اصل فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے داڑھی رکھنا، اور داڑھی چھیلنا، شیونگ کرنا اور کلین کرنا پارسی مجوسی کی علامت اور نشانی ہے۔ پارسی مجوسی، آگ کے پجاری، دو خدا کے ماننے والوں کا شعار، ان کی علامت اور پہچان ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھنے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے اپنائے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی غیر مسلم داڑھی رکھ لے تو وہ پوپ اور فادر بن جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی روش اپناتا ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کا جو پوپ ہوتا ہے یا بشپ ہوتا ہے، وہ داڑھی رکھ لے تو پکا دیندار۔ ہندو میں کوئی داڑھی رکھ لے تو بڑا سادھو، بڑا سادھو، اس کا رسپیکٹ بھی ہوتا ہے، ادب بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے، یہ سادھو ہے، سنیاسی ہے۔ مسلمان داڑھی رکھ لے تو یہ ملا ہے، اور داڑھی رکھنا ملا گیری ہے۔ عجیب المیہ ہے، عجیب المیہ ہے میرے بھائیوں، عجیب المیہ ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ داڑھی سے اس قدر الرجی، غیروں کو تو غیروں کو، اپنوں کو بھی الرجی ہو رہی ہے، الرجی ہو رہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرہ، انسانی فطرت کی علامتیں 10 ہیں: مونچھ تراشنا، قص الشارب واعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، مونچھ کو پست کرنا، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261 ہے۔ مسلمانوں، تم کبھی غور کیا کرو کہ تمہارے نبی کی بھی داڑھی گھنی تھی، گھنی تھی۔ مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 264 اور 265 ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ان اہل الکتاب یقصون اسانینہم ویوفرون سبالہم۔ اللہ کے رسول، اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں اور مونچھ کو بڑھاتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصوا سبالکم، تم لوگ مونچھ کو پست کرو، ووفروا اسانینکم، اور داڑھی کو لمبی کرو، وخالفوا اہل الکتاب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی
مخالفت کرو۔ اسی طرح سے مجوسیوں کے بارے میں فرمان ہے انہم یوفرون سبالہم ویحلقون لحاہم فخالفوہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجوسی لوگ، آگ کے پجاری، اپنی داڑھی کو صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، اور مونچھ کو بڑھاتے ہیں۔ فخالفوہم، تم ان کی مخالفت کرو، مونچھ کو پست رکھو اور داڑھی کو لمبی رکھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 567 566، المعجم الاوسط للطبرانی، السنن الکبریٰ للبیہقی، شعب الایمان للبیہقی، اور بالکل سند صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج مسلمان کس کی روش اپنائے ہوئے ہیں، اور جو سنت مصطفیٰ کو اپنائے اس کو ملا ٹھلا اور نہ جانے کیا کیا کہا جائے۔ یہ دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی کا حلیہ ان کو پسند نہیں ہے اور بڑے عاشق مصطفیٰ بنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 260 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جز الشوارب ورخ اللحا خالف المجوس۔ آتش پرست پارسی، دو خدا کے ماننے والے مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے، کلین شیو رکھنا، کلین شیو۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا چہرہ ہے یا مرد کا چہرہ ہے۔ خالف المشرکین وفروا اللحا وحفوا الشوارب، صحیح بخاری حدیث نمبر 5892، صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی، غیر اللہ کے پجاریوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کو پست رکھو۔ اس لیے مسلمانوں، آج جو غیر مسلمانوں کے تئیں وطیرہ اپنائے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں، کم سے کم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج تو رکھو۔ ایک مسلمان جو نبی کی سنت رکھ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوا ہے، داڑھی رکھ کر اگر غیر ملا کہتا ہے تو کم سے کم تم تو نہ کہو، تم تو کم سے کم نہ کہو۔ مسلمان ہو کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، مسلمان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو۔ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھو، تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تم کو پسند نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تم کو پسند نہیں؟ تم کو مجوسیوں کا طریقہ پسند ہے؟ ایک تو گناہ خود کر رہے ہو کلین شیو بن کر کے، اور جو سنت کو اپنا رہا ہے اس کا تم مذاق بھی مناتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جو کچھ حالات آج بنائے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو کچھ بھونک رہے ہیں لوگ، اس میں ہو سکتا ہے تمہارا بھی شمار ہو جائے کہ نبی کا حلیہ تم کو پسند نہیں، نچنیا کا حلیہ تم کو پسند ہے، گویا کا حلیہ تم کو پسند ہے۔